الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حج پر نہیں جا سکے وہ ایسے اعمال کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ ہم نے روایات سنی بھی تھی۔ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرنا حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دن میں 100 بار اپنے والدین کے چہرے کو پیار بھری نظر سے دیکھیں گے تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر کی زیارت کریں گے تو حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر مسجد میں ہی بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے ایک حج عمرے کا ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، طعامت، یعنی اس عمل سے مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس نیک عمل کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ نماز اشراق پڑھیے، بلکہ 7 2 رکعت چاشت کے بھی ملا لیجیے، انشاءاللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان، تھوڑی سی قربانی ہے کہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، نیند بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی کوشش کر کے، نفس پہ سختی کر کے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی خود کو بٹھا کے، یہ تھوڑی سی قربانی ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ جو حج پہ جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی قربانیاں وہ دیتے ہیں، تھکاوٹ الگ ہے، اخراجات بھی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، مشقتوں بھرا، تکلیفوں بھرا سفر ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ اور یہاں تھوڑی سی تکلیف ہے، بغیر خرچہ کیے ایک حج عمرے کا ثواب ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کا طریقہ ہے کہ صبح یعنی فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور ان پر ہر وقت انوار کی تجلی رہے۔ ایسا شخص جب صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ نہ اٹھے اس وقت تک اس کے پاس جا کر اس کی بخشش مانگ۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک کفن چور 40 سال تک کفن چراتا رہا۔ آخر جب مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کفن چور جنت میں ٹہل رہا ہے، واک کر رہا ہے جنت میں۔ خواب دیکھنے والے نے سبب پوچھا تو بولا، میری ایک عادت تھی کہ جب میں صبح کی نماز ادا کر لیتا تو سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہتا، پھر اشراق کی نماز ادا کرتا۔ اللہ چونکہ بہت بخشنے والا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے میرے اس عمل کو قبول فرما لیا اور میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حج کا ثواب دلانے والا ایک اور عمل سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو مسجد کی طرف بلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی کتنا پیارا عمل ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو اس وقت کا یہ حلقہ ہے، تفسیر سننے کا، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا، اس میں ہم 2-3 آیتیں، 4-5 آیتیں، یا جس طرح اگر چھوٹی آیتیں ہیں تو 4-5-6 آیتیں، اگر بڑی آیتیں ہیں تو تقریباً 2-3 آیتیں ہم سنتے روزانہ۔
تقریباً ہمارے 22 پارے 23واں پارہ جاری ہے، 22 ہو چکے ہیں۔ شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے، سورہ یاسین شریف ہوتی ہے، پھر آخر میں اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کا سلسلہ روزانہ ہوتا ہے، روزانہ لنگر ہوتا ہے۔ تو آپ بھی تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی عادت بنائیے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ حدیث پاک کے مطابق حج کا ثواب نصیب ہوگا۔ صبح کا وقت نیکیوں میں گزرے گا تو برکت ملے گی، سارا دن اچھا گزرے گا، اور صبح صبح علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ روزانہ ہم جو قرآن کا ترجمہ تفسیر سنتے ہیں یا دیگر ہم دینی علوم سنتے ہیں، اور اس وقت دماغ بھی فریش ہوتا ہے، ہر چیز دماغ میں آسانی سے سیو ہو جاتی ہے، چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو صبح کا وقت یہ ہمارا علم دین سے شروع ہوگا، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ شجرہ شریف کی صورت میں نیک بندوں کا روزانہ ذکر جب سنیں گے، ان کی محبت دل میں بیٹھے گی، اولیاء کرام کی روحانی توجہ ملے گی، ایمان تازہ ہوگا، اور ان کے وسیلے سے کی گئی دعائیں پوری ہوں گی۔ اور پھر جب ہم فاتحہ کا سلسلہ کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جملہ انبیاء و مرسلین، یعنی جتنے بھی انبیاء کم و بیش 1,24,000 وہ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ثواب پیش کیا جاتا ہے روزانہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر آگے والدین مصطفیٰ بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، یہاں تک ابھی تک کہ جتنے اولیاء کرام، مشائخ کرام، یہ روزانہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی مشکل وقت میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو روز یاد رکھیں گے۔ تو جب بندہ کسی کو یاد کرتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو ثواب، اس کو یاد رکھنا یہی نہ کہ اس کا ذکر کر کے اس کو ثواب پیش کیا جائے، تو اس کی توجہ ہو جاتی ہے، ان اللہ والوں کی اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے جو ان کو یاد کرتا ہے کہ اس نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب یہ اللہ والے ہمیں تحفہ عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بخشش کی صورت بن جائے گی، اللہ کرے گا۔ تو دل میں ان اللہ والوں کی محبت بیٹھے گی، روحانی توجہ ان کی مل جائے گی، تمام ان نیک ہستیوں کی، ایمان تازہ ہوگا، ان کے وسیلے سے کی گئی دعائیں پوری ہوں گی۔ اور ایک بڑی برکت یہ کہ نماز فجر سے نماز اشراق تک مسجد میں رکنا سنت مصطفیٰ ہے، اس پر عمل کی سعادت مل جائے گی۔ حدیث پاک کے مطابق جو نماز فجر کے بعد ذکر اللہ میں مشغول رہے، پھر اشراق چاشت کے نوافل پڑھے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بیٹھے، روزانہ بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حج کا ثواب دلانے والے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ تو ایک یہ عمل، اب دیکھیں صبح کا کیسا پیارا موسم ہے، جنت میں یہی موسم ہوگا، یہ جو صبح صبح کا موسم ابھی ایسی پیاری سی فضا ہے، ہوا ہے، پیارا پیارا موسم ہے، جنت میں ہر وقت یہی موسم ہوگا۔ تو جنت کے موسم کے بھی تھوڑے مزے لے لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں، باقی ثواب بھی مل جاتا ہے۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ ایک روایت میں الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے۔ اور جب اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کا کوئی کام پورا کریں، کسی کی حاجت پورے کریں، جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں اگر کسی کا فائدہ کرنا ہے، تو جب تک ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں یا اس کے فائدہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، 75,000 فرشتے ایک تو اس پہ سایہ کیے رکھتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کا کام، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ فائدہ ہوگا، کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یہ کون سا ہمارا کام کرے گا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہماری مدد کر سکے، ہم سے ڈاؤن ہے، ہمارے لنک زیادہ، ہمارے تعلقات زیادہ۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، ہم اس کی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ تو فائدہ ہو رہا ہے، حج عمرے کا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی کوئی رقم پھنس گئی ہم نکلوا دیتے ہیں، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، قبضہ ہو گیا، ہم ہیلپ کر دیتے ہیں، چھڑوا دیتے ہیں۔
کوئی اور کسی پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، ہم اس ظالم کو روک سکتے ہیں. جو بھی اپنے بساط اپنی طاقت کے مطابق اپنے سورسز سے کسی کی کوئی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری وجہ سے، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج پر جانا، مکے پہنچنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کے مزے لوٹنا، میدان عرفات مزدلفہ منی جانا، وہاں برستی ہوئی رحمتوں کا حقدار بننا بڑی سعادت کی بات ہے. رب کریم ہمیں ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے. البتہ اگر ہم حج کے لیے نہیں جا پا رہے، اتنے وسائل نہیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پھر بھی دل میں حج کی تڑپ تو رکھنی چاہیے. دل میں تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ کرم بھی ہو ہی جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم حج پر نہیں جا پائے، کم از کم حج کا ثواب دلانے والے اعمال ہی اپنا لیں، حج کا ثواب تو حاصل کر لیں گھر بیٹھے بیٹھے. ابھی جو احادیث ہم نے سنی اس کے مطابق ہم کتنے سارے حج کا ثواب کما سکتے ہیں. صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 100 حج کا ثواب ملے گا. والدین کو پیار سے دیکھیے، ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج کا ثواب ملے گا اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. والدین وفات پا چکے ہیں، قبر پہ حاضری دیں، حج کا ثواب ملے گا. نماز با جماعت ادا کریں، حج کا ثواب ملے گا. فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں، اشراق کے نوافل پڑھ کر اٹھیں، حج کا ثواب ملے گا. صبح کے وقت مسجد میں دین سیکھنے سکھانے کے لیے جائیں، حج کا ثواب ملے گا. اور جب گھر سے نماز فجر کے لیے آتے ہیں تو ساتھ یہ بھی نیت کر لیا کریں کہ ہم فجر پڑھ کے علم دین بھی سیکھیں گے. اب اس نیت سے مسجد میں آ رہے ہیں تو حج کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح جمعہ کی نماز ادا کیجئے، نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں جائیے، حج کا ثواب ملے گا. اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آئیے، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ حج کا ثواب نصیب ہوگا. اللہ پاک ہمیں شوق حج نصیب کرے. حج کا ثواب پانے کے لیے سارا سال بلکہ عمر بھر یہ نیک اعمال اپنائے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، تو ہم کتنے حجوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.